الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ را کے مزید قاعدے اور پڑھیں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5 ہے، را مشدد کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے، اور اگر را مشدد کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ مشدد ذہن میں ہوگا کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہوتا ہے اسے مشدد کہتے ہیں، تو اسی طرح جب را کے اوپر تشدید ہو تو وہ را مشدد ہے۔ اب را مشدد کے اوپر زبر یا پیش ہو، چاہے وہ ایک زبر ہو یا دو زبر ہو، یا اسی طرح پیش میں ایک پیش ہو یا ڈبل پیش ہو، ہے نا، تو اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ اور اگر را مشدد کے نیچے زیر ہو، اب وہ ایک زیر ہو یا دو زیر ہو، تو اسے باریک پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیں یہاں پر مثال ہے زبر کی، برن ہے نا، را مشدد ہے، دو زبر ہے۔ اسی طرح مستقرن، تو ان دونوں میں ہم را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں را کے نیچے دو زیر ہے، برن یعنی را مشدد کے نیچے، تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ یہ تھا قاعدہ نمبر 5۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 6 دیکھیے کہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو۔ وقف مطلب یہ ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، یعنی تلاوت ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں رکنا پڑ جائے، ہے نا، آلریڈی یعنی پہلے سے را ساکن نہیں ہو، پہلے سے را کے اوپر جزم نہیں ہو، بلکہ ہم تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جب رکتے ہیں تو وہ قاعدہ ہے کہ لاسٹ لیٹر ساکن ہو جاتا ہے۔ تو اب اس رکنے کی وجہ سے اسی کو وقف کہتے ہیں، تو وقف کی وجہ سے را ساکن ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والا حرف یعنی را جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے جو حرف ہو وہ بھی ساکن ہو، تو اب اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ کہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلا والا لیٹر بھی ساکن ہو، تو اس ساکن لیٹر سے پہلے والے لیٹر کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت ہے نا۔ اگر اس ساکن لیٹر سے پہلے والے لیٹر کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو پھر را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس ساکن لیٹر سے پہلے والے لیٹر کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ آئیے قاعدہ نمبر 6 ہم لوگ اگزامپل سے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے جیسے لکھا ہوا ہے والعصر، آپ کو یہ صورت یاد بھی ہوگی، وہاں پر والعصر، تو یہ را کے نیچے کیا ہے؟ اصل میں زیر ہے، والعصری ہے قرآن میں، لیکن یہاں پر رکتے ہیں تو والعصر، یہ کیا ہوا؟ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے والا لیٹر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر صاد ہے، وہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ تو اب اس را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹے کر کے یا باریک؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس ساکن لیٹر سے پہلے والے لیٹر کو دیکھیں گے، اس کے اوپر کون سی حرکت ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے عین ہے اور عین کے اوپر زبر ہے، لہذا جب زبر ہو یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، تو اس را کو موٹا پڑھیں گے، ہے نا، والعصر والعصر۔ اسی طرح یہاں بھی دیکھیے کہ خسر، لفی خسر، تو را وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے یہاں پہ، ہے نا، اور اس سے پہلے والا لیٹر بھی ساکن ہے، لہذا اس سے پہلے لیٹر کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پیش ہے، لہذا اس را کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے، خسر خسر، ہے نا۔ اور را اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو اور اس سے پہلے والا لیٹر بھی ساکن ہو، ہے نا، تو اور اس سے پہلے والے لیٹر کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے، جیسے وزر ہے نا، وزرن ہے اصل میں، لیکن رکیں گے تو را ساکن ہو گیا، تو اس اعتبار سے یہ را کو ہم باریک پڑھیں گے وزر، کیوں کہ ساکن لیٹر سے پہلے والے لیٹر کے نیچے زیر ہے، وزر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک قاعدہ اور دیکھیے کہ را اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے یا لین ہو، یا لین ہو، ذہن میں ہوگا یا لین کسے کہتے ہیں، یعنی یا ساکن اس سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین، ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ را اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو اور اس سے پہلے یا لین ہو، یعنی اس را سے پہلے یا لین ہو، تو پھر اس را کو
کیسے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے. اگزامپل دیکھیے، جیسے قرآن پاک میں ہے قالوا لا ضیر، وہاں پہ رکنے کا آپشن ہے قالوا لا غیر. تو اگر یہاں پہ ہم رک رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ را وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے یہ یا لین ہے. پہچان کیا ہے کہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے یہاں زیر زبر ہے، تو یہ یا لین ہے، لہذا اس را کو ہم باریک پڑھیں گے، لا غیر لا غیر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوب پریکٹس کریے، انشاءاللہ تجوید کے رولز آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.